یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کی 8 سیٹوں پر ووٹنگ 19 اپریل کو ہوگی۔ ان میں مظفر نگر کی ہائی پروفائل سیٹ بھی شامل ہے، جہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے لگاتار 2 بار رکن پارلیمنٹ رہے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر سنجیو بالیان کو تیسری مرتبہ میدان میں اتارا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سابق رکن پارلیمنٹ ہریندر ملک اور بہوجن سماج پارٹی کے دارا سنگھ پرجاپتی یہاں سے انتخابی میدان میں ہیں۔ 8 آزاد امیدوار بھی انتخاب لڑ رہے ہیں۔ وہیں لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ریاست کی 8 سیٹوں کے لیے نامزدگی کا عمل جاری ہے۔ اس مرحلے میں اب تک 4 امیدواروں کی نامزدگی ہوئی ہے۔ چیف الیکشن افسر نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں میرٹھ لوک سبھا سیٹ پر 2، غازی آباد میں 1 اور متھرا میں 1 امیدوار نے نامزدگی کرائی ہے۔ اس مرحلے میں نامزدگی کی آخری تاریخ 4 اپریل ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج بلند شہر میں دانشور کانفرنس کو خطاب کریں گے۔ بلند شہر لوک سبھا حلقے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی دانشور کانفرنس نمائش میدان کے نکنج ہال میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ تقریباً 1 گھنٹے کانفرنس میں رہیں گے۔ ضلع کے دانشور طبقے، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، سی اے سمیت تاجروں کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 2 بار رکن پارلیمنٹ رہے بھولا سنگھ کو تیسری مرتبہ موقع دیا ہے۔ بلند شہر لوک سبھا سیٹ محفوظ سیٹ ہے۔ بلند شہر ضلع میں 7 اسمبلی سیٹیں ہیں اور 7 ہی اسمبلی سیٹوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہی قبضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کو لے کر بی جے پی کارکنوں میں بہت جوش نظر آ رہا ہے۔ راشٹریہ لوک دل کے قومی نائب صدر شاہد صدیقی نے لوک سبھا انتخابات کے درمیان پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے قومی صدر جینت چودھری کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ استعفے میں انہوں نے جمہوریت کو ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتے یہ بات کہی ہے۔ AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی، اپنا دل کمیرا وادی کی صدر کرشنا پٹیل اور پارٹی کی لیڈر ڈاکٹر پلوی پٹیل، پرگتی شیل مانو سماج پارٹی اور راشٹریہ ادے پارٹی نے کل لکھنؤ میں تیسرا اتحاد PDM نیائے مورچے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر پلوی نے کہا کہ محروم، استحصال کے شکار لوگوں، مسلم اور پسماندہ طبقے کو انصاف دلانے کے لیے یہ مورچہ بنایا گیا ہے۔ وہیں اسد الدین اویسی نے کہا کہ انتخابات میں PDM کا ووٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہم انہیں انصاف دلانے کے لیے ایک جٹ ہوئے ہیں۔ ووٹر بیداری مہم کے تحت گوتم بدھ نگر ضلع میں جین انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن نے مہاتما گاندھی مشن انجینئرنگ کالج سیکٹر 62 نوئیڈا میں صبح میراتھن دوڑ کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً 3000 لوگوں نے حصہ لیا۔ ضلع الیکشن افسر، سینئر کمانڈنٹ CISF اور ADG CRPF نے 10 کلومیٹر کی دوڑ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وہیں جونپور میں سویپ سرگرمیوں کے تحت کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ضلع مجسٹریٹ ضلع الیکشن افسر نے پوروانچل یونیورسٹی کے اسٹیڈیم میں کیا۔ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں نیائے پنچایت سطح پر سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی ٹیم میچ کھیلتے ہوئے ووٹنگ کے لیے لوگوں کو بیدار کرے گی۔ دیوریا میں ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے چیف ترقیات افسر انچارج افسر سویپ کے ذریعے بلاور ٹولی تشکیل دی گئی ہے۔ بلاور ٹولی میں آنگن واڑی کارکن، آشا بہنیں، پنچایت معاون، تعلیم دوست، صفائی ملازم، معاون ٹیچر شامل کیے گئے ہیں۔ بلاور ٹولی 1 اپریل سے لے کر پولنگ کی تاریخ 1 جون تک نکڑ ناٹک، ریلی وغیرہ کے ذریعے ووٹروں کو بیدار کرے گی۔ متعدی بیماری کنٹرول مہم کی شروعات آج سے ہو رہی ہے۔ 30 اپریل تک چلنے والے اس پروگرام کے دوران متعدی بیماریوں کو قابو میں کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں چلائی جائیں گی۔ محکمہ صحت کے ساتھ 12 دیگر محکموں کے تعاون سے یہ مہم چلائی جائے گی۔ محکمہ صحت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ مہم کو کامیاب بنانے میں تعاون کریں۔ وہیں 10 سے 30 اپریل تک ریاست کے سبھی اضلاع میں دستک مہم بھی چلائی جائے گی، جس کے تحت صحت کارکن گھر گھر جا کر صاف صفائی کے تئیں لوگوں کو بیدار کریں گے۔ آشا اور آنگن واڑی کارکنان بخار، فائلیریا، کالا زار، برس کی علامت والے مریضوں،
تغذیے کی کمی والے بچوں کے نام، پتے، موبائل نمبر سمیت ساری تفصیل ای کوچ پورٹل پر اپلوڈ کریں گی۔ متعدی کنٹرول مہم کے لیے امروہہ میں سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر ستیہ پال سنگھ نے بتایا کہ ضلع کی سبھی 557 گرام پنچایتوں میں ٹیمیں بنا کر ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اس میں 1574 آشا کارکنان کا اہم کردار رہے گا جو متعدی بیماریوں کے پہچان کر لوگوں کو اسپتال میں داخل کرائیں گی۔ قومی امتحانات ایجنسی CUET میں درخواست دینے کی آخری تاریخ 5 اپریل 2024 کر دی گئی ہے۔ اب طلبہ 5 اپریل کی رات 9:50 تک درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سے قبل درخواست کی آخری تاریخ 31 مارچ تھی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔